الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ اگر انہیں شمار کرنا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو مقامات پر سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 اور سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ہی یہ عظیم نعمت اس اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے کہ دین اسلام اللہ نے ہمیں وہ دیا جس دین کا مقابلہ کوئی دین نہیں کر سکتا، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ دین۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ گویا کہ دین اسلام مسلمانوں کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کیا اور دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے، یہودی پڑھتے، مشرکین پڑھتے، عیسائی پڑھتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہو، کبھی وہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن عید منایا کرتے، اتنی زبردست آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کون سی آیت؟ تو اس نے کہا کہ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق، یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی اور مسند امام احمد، حدیث کی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ آیت جہاں نازل ہوئی، جب نازل ہوئی، مجھے وقت بھی یاد ہے، دن بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس دن عید مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ ہماری مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں، عرفات کا میدان تھا، جمعہ کا دن تھا، ہماری تو 2 عیدیں تھیں۔ تو گویا اسلام کے مکمل ہونے کا اللہ رب العزت نے آسمان سے اعلان کیا، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی یہ اعلان ہماری یہودیت کے بارے میں ہوتا تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام جیسا کامل و مکمل دین دیا جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ، قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام میں اس کے بارے میں ہدایت نہ ہو۔ اگر کہیں کہ حکمرانی، حکومت کرنا، اسلام کے اندر اس کی ہدایت موجود ہے۔ اگر کہیں کہ اخلاقیات کا نظام اسلام کے اندر موجود ہے، سیاسیات کا نظام اسلام کے اندر موجود ہے، معاشیات کا نظام اسلام کے اندر موجود ہے، بڑے سے بڑے کام کی چلانے کا طریقہ اسلام میں ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اسلام میں بتایا۔
یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، دارقطنی میں اور صحیح مسلم۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے سمعنا ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی، اب یہ ساتھی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ تمہارا ساتھی یعلمکم حتی الخراء، تمہارا ساتھی تو تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی پشیمانی نہیں، ہمیں کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی اس پہ ندامت ہو رہی ہو، ہمیں خوشی ہے، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہمیں ان باتوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ پیشاب کرنے کے آداب کیا ہیں، بول و براز کی کیا طریقہ کار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ہمیں آ کر آداب سکھلائے کہ کیسے بول و براز کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور کسی جانور کے گوبر یا لیڈے سے استنجا نہ کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ بڑے سے بڑا کام کرنے کا طریقہ ہے، اس میں اب بول و براز چھوٹا انتہائی پرائیویٹ قسم کا مسئلہ ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھلایا ہے۔ اب اگر کوئی آج کہے کہ یہ اسلام آج کے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو کیا اس کی بات معقول ہو سکتی؟ کئی لوگوں نے کہا کہ اسلام فرسودہ دین ہے، نعوذ باللہ، کہتا ہے اسلام فرسودہ دین ہے، پرانا دین۔ اگر آج بھی اس دین پہ کوئی صحیح معنوں میں چلے تو اس سے بابرکت نظام، اس سے بہتر دین دنیا کا کوئی نظام ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جسے کہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات دیکھ لیں، خلفاء راشدین کے زمانے کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی، بلکہ آپ کہیں نہ جائیں، ادھر ادھر کچھ نہ دیکھیں، صرف سعودی عرب کو دیکھیں۔ دنیا میں آج اگر سب سے زیادہ اسلامی نظام کہیں نافذ ہے تو وہ سعودی عرب ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں امن و امان ہے تو وہ کہاں ہے؟ سعودی عرب۔ اس بات کو نہ صرف مسلمان بلکہ کافر بھی مان رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کم قتل و غارت، سب سے زیادہ کم شراب نوشی، سب سے زیادہ کم زناکاری، سب سے زیادہ کم بدکاری ہے تو سعودی عرب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات کی برکت ہے۔ اگر اسلام آج کے نظام کے برابر یا آج کے دور کے مطابق نہیں ہے، فرسودہ ہے، تو یہاں یہ برکات کیسے حاصل ہو رہی؟ یہی برکات مسلمانوں کا ہر طبقہ، مسلمانوں کا ہر ملک، مسلمانوں کی ہر قوم، چاہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، جہاں بھی اسلام پہ آپ چلیں گے آج بھی انشاءاللہ یہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسلام عظیم نعمت ہے۔ نبی اسلام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر بے شمار نبی، 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 نبی آئے۔ ان تمام نبیوں کے امام، ان تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ تمام نبیوں کے سردار کا لفظ جو ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے امام الانبیاء والرسل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اب یہ موضوع کچھ تفصیل طلب ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ مسجد اقصیٰ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، مسجد اقصیٰ میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اکٹھے کیا اور 2 رکعت نماز
پڑھی گئی اور اس کی امامت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے، وہ سارے مقتدی تھے اور ہمارے نبی ان کے امام تھے۔ صحیح مسند امام احمد کی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، اس لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء والرسل۔ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہم پہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ ہم اس نبی کے امتی، وہ نبی جس کا امتی بننے کی نبی خواہش رکھتے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی دیا جو سب نبیوں سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں دین دیا جو تمام ادیان سے اعلیٰ، اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی جو سب کتابوں سے اعلیٰ، جس کا صرف ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں۔ سنن ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کا صرف ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں۔ اور فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، گویا کہ الف لام میم کہنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل جائیں۔ اللہ رب العزت کی کس کس انعام کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جیسا دنیا میں دوسرا کوئی دین نہیں، اگر کوئی کمی ہے تو مسلمان میں ہو سکتی ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔